بسم اللہ الرحمن الرحیم فباعتبار هذا الأصل قلنا في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إن الفاسق من أهل الشهادة فينعقد النكاح بشهادة الفساق لأن النهي عن قبول الشهادة بدون الشهادة محال صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کہ افعال شرعیہ پر تصرف شرعی پر نہ آ جائے تو وہ ذاتی طور پر مشروع ہوتا ہے، غیر کی نظر سے وہ کبیح ہوتا ہے۔ مشروع لعین ہی تے کبیح لغیر ہی، یہ مسئلہ چل رہا ہے، سمجھیجئے۔ کیونکہ اگر وہ مشروع ہی نہ ہو تو اس کا تو شرعی وجود ختم ہو گیا۔ جب ختم ہو گیا تو بندے کو مکلف کس چیز کا کیا ہے کہ یہ کام نہ کر۔ یہ تو ایسے جیسے نبینے کو کہے نہ دیکھ، تو یہ ناج تو نہیں ہے، یہ تو نفی ہے، بس تیرے اندر صلاحیت ہی کوئی نہیں۔ اب اسی قانون پر ایک اور مثال توجہ، اونوں کی پوری تفصیل تو پڑھیے تو تائیں 18ویں پارے میں ذکر ہے، جب کوئی مرد کسی عورت یا مرد پر زنا کی تہمت لگا دے، کسی مرد اپنی بیوی تے نہیں ہور عورت تے زنا دی تے 4 گواہ پیش نہ کر سکے، گواہ آپ نہیں داخل، آپ مدعی ہے، 4 گواہ اس علاوہ ہور پیش نہ کر سکے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ فجلدوہم، جتنا سمانین کون دی آیت کے کو نہیں، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، اگے بس 80 کوڑے سزا اس کی، کتنی؟ اگے کی ولا تقبلوا لہم، ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کرنی۔ ہمارے نزدیک اگرچہ اے ان دا نام پھر جدو 80 کوڑا لگن نا ان دا نام بن جاندہ ہے محدود فی القذف، کی نام بن ہے قذف ہندہ ہے بھی کسے نو زنا دی تہمت لانی، ایک قذف ہے کسے تے ایک ہی ایک قذف ہے، تے جدوں اے گواہ نہ پیش کر سکیا تے انہوں 80 کوڑے لگ گئے، ہونے دا نام کی ہے قذف۔ اے پاویں اتنا وڈا ولی بن جائے، ان دے اشارے نال پہاڑ پہ ٹرن، ساڈے نزدیک سزا پوری 80 کوڑے تے مرن تک گواہی قبول نہیں کرنی۔ مولوی جی مجموعہ سزا ساڈے نزدیک ہے، ان دی سزا اے مجموعہ ہے، کیڑا 80 ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اے مجموعہ ساڈے نزدیک، لہذا ولی بننے نو کوئی دخل نہیں کہ ہونے دی گل قبول کر لو وہ نیک ہو گیا، کیونکہ سزا وچ داخل ہے، کندے وچ؟ شبافے دے نزدیک سزا صرف 80 کوڑے وے، اے گواہی قبول کرنی سزا وچ داخل نہیں، لہذا نیک ہو جائے عادل ہو جائے گواہی قبول ہو سکتی ہے۔ کنہ دے نزدیک؟ ساڈے نزدیک سزا وچ داخل ہے کی پیندے گواہی کدی بھی قبول نہیں کرنی۔ سمجھ آگی گل نہیں؟ اپنی بیوی تے زنا دی تہمت لاوی وہ گل اگوں آ رہی ہے، توجہ کریں، ان دا نام کی ہے محدود فی القذف۔ ایک دوجا مسئلہ سمجھو، ایک ہندہ ہے تحمل شہادت کی، ایک ادائے شہادت کی، اور ایک اور
ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ, ਮੌਲਵੀ ਮੁਦੱਸਰ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਜਲੀਲ ਗਵਾਹ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਹੰਮੁਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹੀ ਉਠਾ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹੀ ਉਠਾ ਲਈਏ। ਔਰਤ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਕੋਣੀ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਮੁੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਾਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਕੋ ਖਾਨੇ ਚ ਪਈ ਜੇ ਤਹੰਮੁਲ ਜ਼ਹਿਰ ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗਵਾਹ ਬਣਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਗਵਾਹੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਕਬੂਲ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਓ, मौलवी जी ध्यान करें जी। इसी कानून पर हम कहते हैं ये जो अल्लाह तबारक व ताला का फरमान है, वला तकबलु नाहजी नाहज, कि ना कबूल करो उनकी किन की अजल, समझ आ गई, कि महदूदीन फिल कज़फ की, ना कबूल करो गवाही कभी भी। तो नाहज केड़ी शय कोले मौलवी जी? कबूल करने को, इन्हें दे गवाही कबूल, जदों ये गवाही देन ना अदाए शहादत करन, इन्हें दे गवाही नहीं मननी। इस कानून पर हम कहते हैं बेशक फासिक, बेशक और गुनाह कबीरा दा मुर्तकिब, और जिंदे विच अदालत कोई नहीं, जेड़े शरी कवानीन ने, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब। बेशक फासिक अहले शहादत से है, अदाए शहादत से नहीं है। फासिक हम ये कहते हैं कि फासिक तहम्मुल शहादत कर सकता है, अदाए शहादत नहीं कर सकता। फासिक तहम्मुल शहादत नहीं कर सकता। लिहाजा किसी बंदे ने निकाह किया और गवाह दोनों क्या हैं, तो ये निकाह ठीक है, क्योंकि तहम्मुल शहादत के ये अहल हैं। कौन? फासिक तहम्मुल शहादत के अहल हैं। ये इन्हीं गल करना, फिर अगली गल करिए लेना वाली। इसी कानून पर हम कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला के फरमान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, कि जो महदूदीन फिल कज़फ हैं, दीन फिल क़ज़फ हैं, उनकी गवाही कबूल ना करो कभी भी। कभी भी ये जो नाज है ये गवाही कबूल करने से है, भी उनकी गवाही कबूल नहीं करने। कबूल तब होगी या ना होगी, पहले तहम्मुल शहादत तहम्मुल शहादत होगा। लिहाजा हम कहते हैं हम कहते हैं कि जो फासिक है वो अहले शहादत से है, यानी वो तहम्मुल शहादत कर सकता है। वो तहम्मुल शहादत कर सकता है, अदाए शहादत नहीं। वो अगली गल बाद विच, ये तहम्मुल शहादत कर सकता है। लिहाजा जब तहम्मुल कर सकता है तो अब कोई शख्स दो फासिकों की मौजूदगी में क्या करे, फासिकों की मौजूदगी में निकाह करे तो उसका निकाह मुनाकिद हो जाएगा। अच्छा, दलील यह है कि मौलवी जी हुक्म है कि इसकी गवाही कबूल नहीं करनी, इसकी गवाही कबूल नहीं करनी। अब अगर ये शहादत का अहल ही नहीं है, शहादत का नहीं है, ये तहम्मुल शहादत कर ही नहीं सकता, तो फिर इसकी गवाही कबूल नहीं करनी। हमें मना किया जा रहा है गवाही कबूल नहीं करनी। कबूल नहीं करनी तब है ना, पहले मौलवी जी इसकी शहादत हो तो सही ना, कि तहम्मुल शहादत कर सकता है, ऐसा कबूल नहीं करनी। तो ये अगर ये गवाह बन ही नहीं सकता, गवाह, तो फिर तो यूँ होना चाहिए था कि इसको गवाह नहीं बनाना, इसको, हालांकि हुक्म क्या है, गवाही कबूल, इनकी गल ना मनी। ये तो तां ही है ना, उन्हें को ठोकनी आके ते फिर इनकी गल, ते जे उनके कोल गल ही कोई नहीं, ये हुण आखना भी गल नहीं मननी दा की मतलब, नहीं समझे बोले समान भी गवाही कबूल नहीं करनी तां ही है ना कि इन्हां कोल गवाही है। तो लिहाजा जो गवाही है तो फिर तहम्मुल शहादत क्या हाल हुए कि ना हुए जी। तो हम कहते हैं कि फासिक जो है वो गवाह बन सकते हैं, जदों फड्डा पवेगा तो गवाही अदा नहीं कर सकते,
سنی گل گواہ بن سکتے ہیں, معاملہ طے پا جائے گا, لیکن جب یہ گواہی دینی پڑے گی تو پھر ان کی گواہی پر فیصلہ نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ نہج قبول شہادت سے یہ بدون شہادت کول ہووے کوئی نہ تے آخنا ان دی گواہی مننی نہیں, یہ محال ہے. اور ایک بندے کو پیسے ہی کو نہیں تے آخنا ان کو پیسے نہ لمی ہے نہیں کو نہیں دینا اس کی, تو پہلے مانو نا کہ محدود فی القذف فاسق ہے. فاسق گواہ بن سکتا ہے, اس کے پاس گواہی ہے, جب ضرورت پڑے گی تو قاضی اس کی گواہی قبول نہیں کرے گا. سمجھیے, لہذا یہ گواہ بن سکتا ہے. شفافے کہتے ہیں یہ فاسق گواہ بن ہی نہیں سکتا, ان کے نزدیک فاسقوں کی موجودگی میں نکاح کوئی نہیں. چلو جی, اور باعتبار اس قانون کے کہ حرمت فعل نہیں منافی ثبوت احکام کے ایک, یا باعتبار اس کے کہ نہیں, اور پیچھے دو گلاں یعنی نہ یعنی تصرفات شریعہ تقاضا کرتی ہے کس کا, بقا مشروعیت کی بقا کا, اور باعتبار اس اصل کے ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا میں کیا کہتے ہیں ہم اس میں کہ بے شک فاسق اور کلنا دا مقولئی اہل شہادت سے ہے, اے صالحن للشہادت فی نفسہ ہی کہ گواہ بن سکتا ہے. اسی یہ گل آنے ہم جدو گواہ بن سکتا ہے نا, جدو گواہ لہذا پس منعقد ہو جائے گا نکاح فساق کی شہادت کے ساتھ. اچھا گواہ بن کیوں سکتا ہے فاسق؟ اے محدود فی القذف جڑا ہے نا فاسق ہے, اس لیے کہ منع کرنا قبول شہادت سے بغیر شہادت کے محال ہے. بھی گواہی تو کول ہے ہی کوئی نہیں تو قبول کیڑی شے دی, قبول کرنا نہ کرنے دے مکلف ہاں, تے ایک بندے کول شے ہی کوئی نہیں تے تا نفی ہوئی نہ نہ بنی, اور نفی نہ تاں نے بھی شے ہے عمل نہیں کرنا اس تو تاں کہ منو کہ شہادت کا اہل ہے, گواہ بن سکتا ہے, گواہی اس کے پاس ہے, ہم قبول نہیں کریں گے. ہوں تو ہے مانا. ہاں جی شابہ جی. اور باعتبار اس اصل کے ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول میں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا میں بے شک فاسق اہل شہادت سے ہے, پس منعقد ہو جائے گا نکاح فساق کی شہادت کے ساتھ, اس لیے کہ منع کرنا قبول شہادت سے بغیر شہادت کے محال ہے. وَإِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ صبر او دیکھو تے او فاسق اہل شہادت سے ہے, نظر آئے. اچھا اگلی گل پڑھ لینا. وَإِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ لِفَسَادٍ فِي الْأَدَاءِ لَا لِعَدْمِ الشَّهَادَةِ أَصْلًا. یہ جو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی وہ ادائیگی میں فساد ہے. کس میں؟ فساد ہے. کیونکہ ہمارے نزدیک وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً یہ تتمۃ الحد ہے. نظر آ رہے کیا ہے؟ حد کیڑی 80 کوڑے یہ ان دے نال داخل ہے. اس وجہ سے گواہی قبول نہیں ہے, اس وجہ سے کہ یہ حد میں داخل ہے, یہ نہ کہ اس لیے کہ یہ گواہی کا اہل ہی نہیں ہے, اس لیے نہیں بلکہ یہ حد میں داخل ہے, حد میں داخل ہے. ہاں جی شابہ کیا کہ جی کی گواہی قبول کیوں نہیں کی جائے گی؟ اس لیے کہ یہ عذاب ان کی جو گواہی کا قبول کرنا ہے نا وہ اصل میں ادائیگی میں فساد ہے. ادائیگی میں فساد یہ ہے کہ یہ جو گواہی قبول نہیں کرنی ہمارے نزدیک حد کی جز ہے.
ہے حد میں داخل ہے حد کیڑی 80 کوڑے اے بھی نال حد ہے اے مل کے پوری حد ہے اس لیے گواہی قبول نہیں گواہی قبول نہیں کی نہ کہ اس لیے کہ یہ گواہی کا اہل نہیں گواہی کا اہل نہیں ہے یہ نہیں مطلب گواہی کا اہل ہے لیکن چونکہ بطور سزا اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور محض اور نہیں قبول کی جائے گی قبول کی جائے شہادت ان کی بوجہ فساد کے ادائیگی میں فساد ہے وہ حاشیتی بیانت ہوئی اور اس لیے کہ عدم قبول شہادت ان کی تتمہ حد سے ہے نہ بوجہ نہ ہونے شہادت کے بالکل وگرنہ اے نہ نہیں بنے گی پھر نفی بن جائے گی یہ تو وجود ہی کو نہیں ہے گا جی اور محض نہیں قبول کی جائے گی شہادت ان کی بوجہ فساد کے ادائیگی میں نہ بوجہ نہ ہونے شہادت کے بالکل اور بات نہیں قبول کی جائے گی شہادت ان کی بوجہ فساد کے ادائیگی میں نہ بوجہ نہ ہونے شہادت کے بالکل ہوں بے خدروں میں وہ تک سوال جواب کیتا نہیں بھئی اس پر وارد ہے کہ اس مسئلے کی تفریح بیان کرنی اس پر کہ نہج تقاضا کرتی ہے مشروعیت کی بقا کا اس پر اس مسئلے کو پیش کرنا مشکل ہے کیونکہ یہاں منی آنا جو ہے وہ کیا ہے قبول شہادت ہے تو پس یہ اصل تقاضا کرتا ہے کہ ان کی گواہی کا قبول کرنا بے اصلی مشروع ہونا چاہیے اور بے وصفی حالانکہ تدگالی کو نہیں جڑی گل تو اور جڑ گئی پس مناسب ہے یہ کہ منعقد ہو جائے اس کا قبول ہونا لثبوت حق الغیر لہو یا یہ کہ ہو قبول اس کا باطل من کل الوجوہ اور نہ ہو گواہی ان کی بے اصلحہ پس نہیں ہے یہ من مقتضیات حاضر الاصل وہ سنی جی گل یہ تو گل ہی اور ہو گئی تو جواب ہے قبول شہادت اور عدم قبول شہادت اے مستلزم ہے پہلے شہادت کی اہلیت کو اہلیت ہے اگلا کام پھر پس ہوگی نہج قبول شہادت سے نہج اس کی نہجن اگے ان اہل ان ہے نا آئے تو کتاب اردو بے اے نہج اس کی اہلیت سے بھی جدو قبول شہادت سے نہج ہے نا تو یہ اس کی لہذا یہ تقاضا کرتی ہے شہادت کی اہلیت کی تقریر کا لہذا یہ مسئلہ اس اعتبار سے اس قانون کے تحت داخل ہو گیا جی کیونکہ قبول شہادت عدم قبول شہادت نو مستلزم ہے کہ پہلے شہادت دا کی ہوئے آہل ہو احمد اچھا جی بے شہادت فساق ان دی جزی نظر آ رہے حتیٰ کہ اگر شادی کی فتو نے فتوں سے دو گواہوں کی موجودگی میں جو دونوں کیا ہیں آگے کی لکھا ہے ہاں جو پکا ہو جائے گا یہ نکاح شرن اے نکاح حتیٰ کہ اگر آئیں عاقدان قاضی کے پاس عاقدان میاں بیوی کند کو لون اور خبر دیں دونوں نکاح کی اساں جی نکاح کیتا ہے اینا دی موجودگی اچ او پھڈے دی گواہی دے نہیں رہے دو میں صرف اے گل کہ میاں بیوی آکھے کہ اساں جی اینا دی موجودگی کی کیتا ہے نکاح کیتا ہے سنیں گل تو واجب ہے قاضی پر یہ کہ ثابت کر دے اس نکاح کو اس لیے کہ وہ دونوں اہل شہادت سے ہیں انہاں گواہی نہیں دیتی او میاں بیوی ارشاد پہ فرماندے نے کہ اساں جی آپس وچ شادی کیتی انہاں دو دی موجودگی وچ تو چپ کھلوتے نے انکار نہیں پہ کر دے تے لہذا اے نکاح پکا ہو گیا سنیے گل او مثال طور تے کسی اور نے آ کے آکھیا قاضی نو جی اے میاں بیوی بنے پھر تے نکاح نہ کیتے ہی کوئی نہیں تے او دوویں چلے گئے نہ کہ جیسا نکاح کیتا آپس وچ انہاں دی موجودگی وچ یہ گل ٹھیک ہے انہاں گواہی نہیں دیتی اوتھے دھیان کرے جی
اچھا جی، بے مقتضن نہج، بنا کرتے ہوئے اس پر کہ نہج کس سے افعال شریعہ سے تقاضا کرتی ہے کس کا؟ مشروعیت کی، بقا کا، کیونکہ نہج کس سے؟ قبول شہادت سے، بغیر شہادت کے، کیونکہ شے کا قبول کرنا اور قبول نہ کرنا یہ متصور ہوتا ہے پہلے شے ہوئے تو صحیح، شے ہی کوئی نہیں، بس ثابت ہو گئی یہ بات کہ یہ کیا ہے، افعال شہادت سے، اور بدون شہادت محال نظر آئی، اس لیے کہ اگر ان کی گواہی نہیں مولوی جی تو پھر نہ یہ تصور ہی نہیں ہو سکتی، سنیں اے شاباش، پھر اعتراض ہے کہ جب وہ اہل شہادت سے ہیں تو پھر ان کی گواہی قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان کا جواب دیتا بھائی انما لم تقبل، تو بنا تو پھر گواہی جدو اہل شہادت سے ہیں تحمل کر سکتے ہیں تو پھر ادائیگی بھی تو ہونی چاہیے، تو جواب ہے کہ تحمل ٹھیک ہے، ادائیگی کے لیے خرابی ہے، اس لیے ادا نہیں کر سکتے۔ ہوں اگے میرا سونا، هذا لا يجب عليهم اللعان لأن ذلك واللعان عليهم اللعان لأن ذلك أداء الشهادة ولا أداء مع الفسق ولا ادا ولا أداء مع الفسق۔ بلا تھی وے اس 18ویں سپارے چ اس تو اگائیں والذین یرمون ازواجہم، والذین یرمون ازواجہم، وہ جو اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، کن پر؟ بیویوں پر کیا کرتے ہیں؟ زنا کی تہمت لگاتے ہیں، زنا کی تہمت لگاتے ہیں، سنیں ان کے لیے وہ کیا کریں، تو وہ ایک بھی 4 گواہ پیش کر دیں نا تو پھر تو بیوی دی حد لگ گئی، تو جے 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، قرآن شریف کھولا جائے 18واں سپارہ اتوں، بس انہاں کول گواہ کوئی نہیں، اپنی بیوی دے بارے چ انہیں آکھا جی میری بیوی نے آ جڑا بچہ جمیا میرا نہیں ہے، پتہ نہیں کتھوں جم لیا سو، یا انہیں زنا کیتا ہے، سنیے گل، اے گواہ کوئی نہیں، صرف کلا آپ ہی ہے، اور گواہ تو ان کہا جی کی کرنا ہے اگے اگے خامد نے 4 باری گواہی دینی ہے کہ میں اپنی اس گل وچ سچا ہاں، 4 باری، 4 شہادات، 4 باری انہیں بول کے آخنا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں تہمت لگانے میں، 5ویں باری انہیں آخنا ہے میرے اتے اللہ دا غضب ہوئے اگر میں تہمت لانے میں جھوٹا ہوا، سنیا جی، اے ہن خامن جڑا انج کرنا ہے نا، اے خامن دیاں قسماں 5 پوریاں ہو گئیاں، 4 گواہیاں تے 5واں غضب۔ ہن اگلی آیت پڑھو، عورت اپنے آپ سے عذاب ٹالے گی کس طرح؟ 4 شہادات کی، عورت 4 باری آکھے دی کہ میں گواہی دیتی ہوں یہ مجھ پر تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، ایک گل انہیں 4 باری آخنی، سمجھی جے اگے بالخامسۃ، مجھ پر، عورت کہے گی مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہو جو تہمت اس نے لگائی ہے، جس لئے دوویں ایک کام کر دینا، اس مجموعے دا نام لعان ہے، اس لعان تو بعد قاضی میاں بیوی دے وچ فرقت کر دے گا، اے ہن کدی بھی کٹھے نہیں رہ سکتے، اے ہن نکاح کر ہی نہیں سکتے، خط پکیا چھٹی، سنیے اے لعان ہی، اے کی ہے لعان ہے جی۔ ہن مسئلہ اے وے جس بندے بیوی تے تہمت لا دیتی ہے، جس بندے دھیان کریں کی لائیے لائیے تو گواہ ہیں کوئی نہیں، ہن کی کرنا سی خامد نے، 4 گواہیاں نے، اے ادائے شہادت ہے کہ کوئی نہیں، تے اے خامد اری پہلوں ایک باری کسی عورت تے تہمت لا کے تے 80 کوڑے کھا چکے سن، کسی عورت تے جنہیں ہونا اپنی بیوی تے کی لائیے، اے پہلے کسی پر تہمت لگا کر 80 کوڑے کھا چکا ہے،
اور اس کی گواہی تو کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی. اب اس نے بیوی پر تہمت لگا دی ہے. اب اس نے بیوی پر تہمت لگا تو اب اس نے 4 گواہیاں دینی ہیں. اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. اس کی نہیں ہوگی. سنیں. اور اسی قانون پر نہیں واجب فساق محدودین پر لعان، اس لیے کہ یہ لعان ادائے شہادت ہے اور نہیں ادائیگی مال فسق. فسق مرادی ہے جی تہمت لائی ہے. سمجھ آئی؟ اب یہ لعان نہیں کر سکتا. یہ لعان نہیں کر سکتا. اس کو کیا کرنا ہے یہ باب النکاح میں تفصیل آئے گی. لیکن اس کی گواہی قبول نہیں ہے. یہ 4 گواہیاں نہیں دے سکتا. یہ 4 گواہیاں نہیں دے سکتا. سمجھی گل؟ یہاں چونکہ کیا کرنا ہے اس نے گواہی دینی ہے. ہاں جی کیا کیا جی کہ اسی قانون پر کہ جس شخص نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگی اور گواہ کوئی نہیں ہے، خود آپ ہی ہے، تو اب یہاں لعان ہوتا ہے. یہاں لیان ہوتا اور جڑی آیتاں ساریاں سنائیاں نے 4 گواہیاں 5واں غضب. تو آپ یہاں لیان ہوتا ہے. اگر یہ جو شخص ہے اس نے پہلے کسی اور پہلے یہ محدود فی القذف ہو چکا ہے قذف ہو چکا ہے تو اب اس کی گواہی تحمل تو ہے، ادائے شہادت نہیں. شہادت نہیں. لہذا اب لعان میں اس کی گواہی قبول نہیں ہے. لہذا اب لیان میں اس کی گواہی قبول نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ چونکہ یہ کیا ہے ادائے شہادت. وہ پھر کی کرنا ہے فتویٰ دی کتاب نہیں نا. اتنے تو صرف اینی گل دسنی پیندی گواہی اتنے لعان جی گواہی قبول نہیں ہو سو. 4 گواہیاں منٹ بس ہو جاتا. ہاں بھائی. اور اسی قانون پر نہیں واجب محدودین فی القذف پر لعان، اس لیے کہ یہ لعان ادائے شہادت ہے اور 4 باری اشہادو اور نہیں ادا فسق کے ساتھ. اور اسی قانون پر نہیں واجب محدودین فی القذف پر لعان، اس لیے کہ لعان ادائی شہادت ہے اور نہ کہ ادا فسق کے ساتھ. اور اسی قانون پر نہیں واجب محدودین فی القذف پر لعان، اس لیے کہ یہ لعان ادائے شہادت ہے اور نہیں ادا فسق کے ساتھ. ادا فسق کے ساتھ. سمجھی؟ ہاں. اور طب حاشیہ سنا بڑا کی لکھے ہے. بیان اس کا یہ ہے اگر جب قذف کیا رجل نے اپنی بیوی کو کس کے ساتھ اور وہ دونوں اہل شہادت سے ہیں جی، اور عورت جی وہما من مما نے نا مما ہے نا کہ عبارت پڑھو نا. اچھا جی. بس وہ کہ حد لگائی جائے گی اس کے قاذف کو بہی طور کہ عورت عفیفہ تھی زنا سے، تو عورت نے جا کر مطالبہ کیا قذف کے مطابق، تب خامد پر کیا لازم آتا ہے لعان. لعان لغت میں کہتے ہیں بے مطلب ہے کہ عورت پاک دام ایک وے عورت نو پہلے زنا دی حد لگ چکی ہوئے. زنا دی انہوں کو کہن ہے زانیاں. تے اس بندے ہوتے جڑا نا کچھ نہیں ہوندا، صرف گال کڈنے دا تانا دینے دا گناہ کبیرہ ہے وے، لیکن بے سوتے پھر بھی حد لگے بھی انہیں زانیاں کھنج نہیں، کیونکہ پہلے اس سے حد لگ چکی وہ ثابت ہو چکا ہے. دھیان کریں کیونکہ حدود جو ہیں وہ شبہ سے گر جاتی ہیں. تو بھئی رجل نے قذف کیا اپنی بیوی کو زنا کے ساتھ، تو کیونکہ وہ ہما ہے نا وہ دونوں کس سے ہیں اور عورت اگے مما ہے نا ممن ہے نا. ہاں عورت ان سے ہے کہ کیا کی جاتی ہے حد لگائی جاتی ہے اس کے قاذف کو. ایک کیڑی عورت ہوندی ہے بائیں طور کے ہو حفیفہ زنا سے کہ اس پر پہلے زنا کی تہمت نہیں لگی، اس پر حد نہیں لگی ہوئی. انہوں آندے جی کہ اس کے قاذف پر حد لگتی ہے. وہ عورت جس کو زنا کی تہمت لگانے پر اس کو حد لگتی ہے نا، وہ عورت ہے جس پر پہلے زنا ثابت نہیں. یہ مطلب جی یہ بکری تفصیل جی.
تو عورت نے قاضی کے پاس جا کر مطالبہ کیا جی میرے خامد مینو زنا دی تہمت لائیے سمجھیو. تو اب خامد پر کیا لازم ہے؟ لعان. لعان لغت میں طرد اور بہت دوری کو کہتے ہیں. شریعت میں یہ 4 پکی شہادتیں ہیں قسم کے ساتھ. اشہد باللہ، میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کا نام لے کر کہ میں اس تہمت لگانے میں سچا ہوں. عورت کہے کہ میں گواہی دینی ہے اللہ دی قسم چک کے اے میں نے تہمت لانے میں جھوٹا ہے. اے نہیں سنیو گل، قسم دے نال پکیاں. مقرونہ باللعن، وہ پنجواں تے غضب بھی قائم مقام حد قذف کے اس کے حق میں. لعان کی صفت یہ ہے، نظر آ رہی؟ ابتدا کرے قاضی زوج کے ساتھ، بس گواہی دے 4 گواہیاں اور کہے ہر مرتبہ اشہد باللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی قسم اٹھا کر کہ میں البتہ سچا ہوں اس بات میں جو میں نے عورت پر لگائی ہے. یعنی میں جنہیں عورت تہمت لائی ہے نا اس وچ میں کیاں اس عورت وال انگلی دا اشارہ بھی کرے ایس عورت نو جنہیں میں تہمت لائی میں سچا ہوں. انج قسم چاہے 4 گواہیاں سنیں اور 5ویں باری آکھے کہ جے کر میں آپ اس عورت تہمت لانے میں جھوٹا ہوا تے میرے تے اللہ دی لعنت ہے. پھر گواہی دے عورت 4 گواہیاں ہر مرتبہ کہے کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کی قسم اٹھا کر کہ بے شک یہ البتہ جھوٹوں سے ہے اس میں جو اس نے مجھے مارا ہے. یعنی مجھ پر جو زنا کی تم اشارہ کر کے اے اب میرے تہمت لانے وچ کیے جھوٹا ہے بالکل اشارہ کر کے کھل کے. اور 5ویں مرتبہ کہ اگر یہ سچا ہوئے تو میرے تے اللہ دا غضب ہوئے. وہ سمجھی کو گل ہو. یہ جو ایتے ہیں والذین یرمون ازواجہم وہ 18ویں سپارے دیا جیڑی سنائیاں نے ہوں. ان کے نزول کا سبب یہ ہے کہ اویمر اجلانی. کون؟ اویمر، عمر دی تصغیر کی. اجلانی آیا عاصم بن عدی انصاری کے پاس، یہ بھی دوویں صحابی نے. پس کہا اویمر نے عاصم کو اے عاصم تو میں گل دس کہ اگر کوئی بندہ پائے اپنی بیوی کے پاس رجل کو کہ گڑبڑ کر رہے ہیں تو کیا اس کو قتل کرے پھر اس کو بدلے میں قتل کر دیا جائے گا؟ اے میں مسئلہ دس بھی کوئی بندہ اچانک گھر آوے تو کی کرے؟ ویکھے کہ بیوی کو غیر مرد بھی حرکت کر رہا ہے تو ہور گواہ کول کوئی نہیں ہے گے. ہوں 4 بندے سدن جائے گا بندہ یہ گل کرو لوگ پھر بندے 4 بندے ہور سد کے لے بیوی کو تاں گل بنے گی جی تو اس آخر جی دسو جی کی کرنا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو انج کر سل لی عن ذالک یا عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سونے کو جا مینوں گل پوچھن لگے شرم آتی تو آپ جا کے میرے بارے چ پوچھ. پس سوال کیا عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے بارے میں. پس ناپسند فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کو. سونے دے چہرے تو اثرات ایسن بھی تو کہو جا سوال کیتا ہے سن دے. وعابہا حتیٰ کابرا حتیٰ کہ گل عاصم تے بڑی بھاری کہ میں یار سونے نو کہو جا سوال کر کے پریشان کر دیتا ہے جی. جب لوٹا عاصم گھر تو اس کے پاس اویمر آیا اور اویمر نے کہا عاصم سنا ماذا قال لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال عاصم لے اویمر لم تأتنی بخیر. اے اویمر تو میرے کو کوئی چنگی گل نہیں پوچھوائی سونے نو پریشان کرائے میری وجہ تو یہ کوئی گل سی پوچھنے والی جی. سمجھائے نا جی. قد کارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسئلۃ التی سألتہ عنہا. اویمر آ کے اور میں آپ چلے ہیں میں ایک گل میں پوچھ کے چھڑنی جی. فقال اویمر واللہ لا انتہی میں نہیں رکوں گا حتیٰ سألہ عنہا. اویمر آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بہت سارے لوگوں کے درمیان تشریف فرما سن. اویمر نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ سونے آرایتا رجلن کہ آپ خبر دیں کہ اگر رجل پائے اپنی بیوی کے پاس رجل کو کیا اس کو مار دے پھر اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا؟ اینے چر نو اے ایتا آ چکیاں سن. اے سونیا فرمایا کہ تیرے بارے میں تیری بیوی کے بارے میں حکم نازل ہو چکا ہے جا اپنی بیوی کو لے کر آ. جا فذهب فأت بها جا تے بیوی لے کے آ. تے جس لئے آ گئے نا میاں بیوی دو میں سنیں
تو پھر سال جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ فتح لعنا، دونوں سے سرکار نے اسی طریقے سے لعان کرایا. کیا کرایا؟ اور کہتے ہیں میں بھی لوگوں کے ساتھ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، جب دونوں فارغ ہو گئے اپنے لعان سے جی، تو عویمر نے کہا کہ کذبت علیہ، میں جھوٹ بولوں گا اس پر اگر میں رکھوں اس کو. یا رسول اللہ اگر میں رکھا ہوں تو پھر میں کی کروں گا؟ پھر تو میں جھوٹ بولیا جی. اگر میں کو رکھا ہوں مزید تو پھر میں کی کیتا؟ جھوٹ بولیا. پس طلاق دے دی. عویمر نے اس کو 3 طلاقیں پہلے سے کہ حکم دے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سمجھے جی گل؟ اے واقعہ ہے جلے ایتا آئیاں. ہن ساڈے نزدیک لعان خود فرقت ہے یا بعد وچ قاضی منہ نال بولنا ہے یا کہ انہاں طلاق دینی ہے. یہ جس مسئلہ آئے گا تو پھر تفصیل نال پڑھا. سمجھ آ گئی بھی ساڈے نزدیک کی ہے بھائی اے گل ہے. اگے چل ٹوٹ ٹوٹ شابا. فصل فی تعریف طریق المراد بالنصوص. ہاں توجہ جی علماء کرام. بسم اللہ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر. یہ پیچھے جو تقسیمیں ہیں نا، تقسیمیں وہ 4 تقسیمیں ہیں 4. ان میں پہلا تھا خاص. کیا؟ یہ جو امر اور نہی ہے نا یہ خاص کی قسم ہے. کون؟ اور جو تو شروع ہوا تو دسیا سی یاد ہے نا، امر اور نہی. اب یہاں تک گویا 4 تقسیمیں پوری ہوئی ہیں. اب یہاں تک سمجھ آ گئی ہوں. اور جڑی پیچھے پڑھی ہیں جی اے امر نہی یہ خاص کی فرد ہیں، علیحدہ کر کے ذکر کیا تفصیل سے تقسیموں کے بعد. اگلی کتابوں میں اس طرح نہیں ہوگا، وہ اس کے ساتھ ہی ہوں گے جی. اور سمجھی گل؟ اب یہاں تک کیا ہوا ہے؟ 4 تقسیمیں پوری ہوئی. اب فصل ہے بڑی اہم، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک تے حدیث پاک انہاں کولوں جڑا معنی مطلب سمجھنا ہے، سمجھنے دا کی طریقہ ہے. انہاں کولوں معنی مطلب جڑا سمجھنا ہے، سمجھنے دا کی طریقہ ہے. منہا بیان کرن گے. یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے. کیا کہا جی؟ یہاں تک 4 تقسیمیں پوری ہوئی ہیں کیونکہ امر اور نہ جو ہے یہ خاص کے فرد ہیں. یہاں جو ہے نا نصوص کی مراد کے طریقے کی پہچان میں یہ فصل ہے. بے نصوص جمع نس میں نہیں خود باس تک کتاب اللہ دی حدیث بھی نال ہے، قرآن پاک اور حدیث پاک سے جی. اسی طرح جو دوسرے لوگوں کی کلامیں ہوتی ہیں، ان کے جو مسائل فتوے دینے ہوتے ہیں، ان سے معنی مطلب سمجھنے کے طریقے کیا ہے، یہ جو بولا ہے اس کا کیا مطلب ہے. سمجھ آئی ہے؟ وہ حقیقت بھی ہوں ہے، مجاز بھی ہوں ہے، مشترک بھی ہوں ہے، مول بھی ہوں ہے. ایتھے کی مراد لینا ہے تاکہ اس دے مطابق فتویٰ دئیے. فصل او نصوص کے ساتھ ہاں مراد بالنصوص کے طریقے کی پہچان میں. اور نس کو جڑی مراد ہے وہ کیویں پہچانی جاندی ہے، ان دے طریقے بیان کر دینے جی. فسر مراد بالنصوص کے طریقے کی پہچان میں. پھر آگے حروف کی بات آ جائے گی بھئی جڑا نا واو کیڑے معنی چ استعمال ہوندی ہے، با کیڑے معنی چ استعمال ہے، جڑے جڑے ضروری نے دسن گے جی. فصل مراد بالنصوص کے طریقے کی پہچان میں. اعلم ان لمعرفۃ المراد بالنصوص طرقاً. بس جان اس بات کو کہ مراد بالنصوص کی پہچان کے لیے کئی طریقے ہیں. مراد بالنصوص نص کو مراد کیے اس تے لفظ بولنا ہے مراد بالنصوص. نص کو مراد کیے مراد بالنصوص کی معرفت کے لیے طریقے ہیں بہت سارے. منہا ہاں جی کیا کہ جی مراد بالنصوص کی معرفت کے لیے بہت سارے طریقے ہیں. جان اس بات کو مراد بالنصوص کی معرفت کے لیے
طریقے ہیں جی جان اس بات کو کہ مراد بے نصوص کی معرفت کے لیے طرق ہیں. ہاں جان اس بات کو کہ مراد بن نصوص کی معرفت کے لیے طریقے ہیں. منہا منها ان اللفظ اذا كان حقیقتا لمعنى ومجازا لآخر فالحقیقت اولا. پہلا طریقہ لفظ جب اس کے لیے حقیقی معنی بھی ہو وہ تو ہونا ہی ہے اور مجازی معنی بھی ہو اور حقیقت متروک ہو چکی ہو مجاز متعارف ہو ایتھے گل نہ پہنچی ہووے او پیچھے جڑے پڑھے سن یاد ہے او ذہن چ لیاونے نے واپس او بھلیاں گلاں جی تصویراں واپس لے آؤ کہ لفظ کا حقیقی معنی بھی ہو اور مجازی معنی بھی ہو تو اس وقت لفظ کا حقیقی معنی مراد لینا اولا ہے. لہذا حقیقی معنی کو سامنے رکھ کر جو کچھ مسئلہ فتویٰ ہوگا وہ جاری کریں گے مجازی پر کوئی مسئلہ فتویٰ جاری نہیں کریں گے. اے پہلا طریقہ ہے پہلا طریقہ جی. پہلا طریقہ یہ ہے کہ لفظ کا حقیقی معنی بھی ہے اور اس کا مجازی معنی بھی ہے تو یہاں پر حقیقی معنی اس پر عمل کرنا اولا ہے. بے لفظ دا حقیقی معنی ہے تے حقیقت ہے حقیقت مستعمل ہے تے مجاز بھی ہے مجاز متعارف ہے تے حقیقت متروک ہے انج کوئی نہیں جڑا پیچھے پڑھیا ہے تے اوتھے او ساڈے نزدیک اولا ہے وے کہ او لے کے تے اس تے فتویٰ جاری کرنا ہے. منہا ان طرق سے یہ ہے لفظ جب ہو حقیقت ایک معنی کے لیے اور مجاز دوسرے معنی کے لیے بس حقیقت اولا ہے. وہ تو دیکھو اس لیے کہ نہیں خالی یا یہ کہ مجاز کیا ہوگا کیسے مراد لینے سے یا نہ ہوگا پس اگر نہ ہو تو پس نہیں جائز کیا کرنا اور واجب حمل کرنا اور اگر ہو کہ قرینہ موجود ہے کہ مجازی معنی مراد ہے تو پھر حکم کیا ہوگا تو بس پھر نہیں مانا لے قولی فالحقیقت اولا. اعتراض کر دیتا نے بے مجاز ہوتے کو قرینہ ہے کہ کوئی نہیں جے قرینہ ہے تو مجازی معنی مراد ہے جے قرینہ نہیں تو حقیقی معنی مراد ہے یہ آخنا حقیقت مراد لینی اولا دا مطلب کی ہے. ویکھ لا سوال کرنے والے بھی کرم والے کہڑے پاسوں گل کٹ دیندے نے ہیں پریشان کر دینی تینوں. جواب دیا گیا بھائی طور کہ نہیں ذکر کیا اس کو مصنف علیہ رحمہ نے اعتماد کرتے ہوئے پلے بھی پیچھے 10 آئیں حقیقت مجاز دی باس چنگی بڑی مگر یہ کہ کہا جائے گا ایتھے اولا بمانا یاجب ہوئے کیے ہاں لہذا اشکال ختم ہو گیا. مطلب ہے بھی جے مجاز متعارف ہے تے قرینہ موجود ہے مجازی معنی مراد لینا واجب ہے تے جے نہیں تے حقیقی معنی مراد لینا واجب ہے اولا بمانا واجب. ہن مثال جی مثالہ ما قال علماؤنا رحمهم اللہ البنت المخلوقات من ماء الزنا يحرم على الزاني نکاحها وقال الشافعی رحمہ اللہ یحل. بس اب اس پر مثال ہم کہتے حنفی فرماتے ہیں ایک بندے نے کسی عورت نال زنا کیتا ایک بندے نے زنا کیتا او زنا دی کڑی جم پئی زنا دی ایک کڑی جوان ہو گئی تے زانی بھی اجے جوانی ہے اے زانی اس کڑی نال نکاح کرے ساڈے نزدیک اندی تھی ہے نکاح نہیں ہو سکدا. شفافے آندے نے تھی کوئی نہیں نکاح ہو سکدا ہے. ایتے پھڈا پہ گیا. ہاں جی کیا آکھیا جی اس کی مثال ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے زنا کیا زنا زنا سے بچی پیدا ہوئی
یہ بچی جب بڑی ہوئی بچی جب بڑی ہوئی تو زانی بھی اس وقت نوجوان تھا. وہ ویسے گل جوڑی نال تمہیں سمجھانے واسطے جوان ایک بڈھا جو ہوئے زانی زانی اپنی زنا کی بچی سے شادی نہیں کرنی سے شادی نہیں کر سکتا. ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک شفافے کے شفافی نزدیک کے نزدیک کر سکتا ہے. یہ تو مسئلہ پہلے سمجھایا ہے. ایک ہی سمجھایا ہے مسئلہ یہ تو مسئلہ آیا جی. جی مثال اس کی وہ جو فرمایا ہمارے علماء نے بیٹی جو پیدا ہوئی ہے زنا کے پانی سے یہ بیٹی حرام ہے زانی پر نکاح اس کا. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے حلال ہے نکاح اس کا اس زانی کے لیے اور نکاح ہو حالہ جی. مثال اس کی وہ فرمایا ہے ہمارے علماء رحمہ اللہ نے کہ بیٹی وہ جو پیدا ہوئی ہے زنا کے پانی سے حرام ہے زانی پر نکاح اس کا. زانی اس نے شادی نہیں کر سکتا. اور فرمایا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ حلال ہے نکاح اس کا زانی کے لیے. مثال اس کی ہو کہ فرمایا ہے ہمارے علماء رحمہ اللہ نے بیٹی ہو رحمہم اللہ ہم علماء جو ہے جمع رحمہم کہ رحمہو ہم اگے اس میں جلالت نال میم نو ضمہ دینا کی بنیا ہیں جی یار. ہاں جی. وہ بیٹی کے پیدا ہوئے ہے زنا کے پانی سے حرام ہے زانی پر نکاح اس کا. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے حلال ہے نکاح اس کا. آگے سمجھے اے مسئلہ جی اگے جی وہ آشا باچ پڑھ دیں جی. والصحيح ما قلنا لأنها بنته حقيقة فتدخل تحت قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. علامہ شاشی علیہ رحمہ فرماتے ہیں صحیح وہ ہے جو ہم نے کہا ہے صحیح وہ ہے جو ہم نے کہا ہے اس لیے کہ یہ بیٹی حقیقتاً اس کی بیٹی ہے. یہ بیٹی اگرچہ نسب ثابت نہیں ہونا شرن نسب نہیں ثابت لیکن حقیقتاً ہے تو اسی دی بیٹی. وہ شادی شدہ عورت دی گل نہیں کوئی کنواری عورت ہے اندر نال کسے زنا کیتا یا بیوہ نال کسے زنا کیتا تے کڑی جم پئی تے جوان ہونے تو بعد زانی نو پتہ ہے کہ میں اندر نال زنا کیتا تے تھی ہوئی ہے یہ شادی کرے تو نہیں کر سکتا. ساڑھے نزدیک حال نہیں سنے ہی بے وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ اس کی حقیقتاً بیٹی ہے. کیا ہے حقیقتاً بیٹی ہے کہ کوئی نہیں بیٹی اندر پانی کو پیدا ہوئی جب مولوی جی حقیقتاً بیٹی ہے. اب جو قرآن کا حکم ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم اب یہ بیٹی بناتکم میں داخل ہے. یہ بیٹی کہ ماما نال نکاح حرام ہے تے اپنی بیٹیاں نال بھی نکاح جویں نسبی بیٹی نال حرام ہے زنا والی بیٹی نال بھی کیونکہ حقیقت دی بیٹی ہے. کی ہے کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں شاشی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صحیح وہ ہے جو ہمارے علماء نے فرمایا ہے جی اس لیے کہ یہ جو بیٹی ہے یہ حقیقتاً اس کی بیٹی ہے کیونکہ اندر پانی کو پیدا ہوئی ہے کہ کیونکہ اس کے پانی سے پیدا ہوئی ہے لہذا یہ جو بیٹی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم بناتکم کے اندر یہ داخل ہے. داخل ہے نسبی تو داخل ہے ہی ہیں لیکن یہ حرام والی زنا والی بھی اس میں کیونکہ اس کی حقیقتاً یہ بیٹی ہے حقیقتاً اس کی بیٹی ہے. ایشا بس اچھا جی. اور صحیح وہ ہے اور جو ہم نے کہا ہے اس لیے کہ وہ کون بنت مخلوقہ مما زنا بیٹی ہے زانی کی حقیقتاً یعنی بحسب العرف والاستعمال اگرچہ نسب ثابت نہیں پس داخل ہوگی یہ بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول
حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم کے تحت جی اور صحیح وہ ہے جو ہم نے کہا ہے، اس لیے کہ وہ بیٹی دانی کی بیٹی ہے حقیقتاً، اور داخل ہوگی وہ بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم کے تحت، اور صحیح وہ ہے کہ ہم نے کہا اس لیے کہ وہ بیٹی ہے زانی کی حقیقتاً، پس داخل ہے وہ بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم کے تحت، اس کے تحت داخل ہے. سنی اچھا جی. او تو دیکھو نا اشیاء او وقال شافی ہم یحلو کی اس لیے کہ یہ بیٹی نہیں داخل شفافے کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول و بناتکم کے تحت، وہ اندن اس لیے کہ مراد یہاں قرآن پاک میں بنات سے وہ ہیں جو کسی شخص کی طرف منسوب ہو، کیونکہ بناتکم میں نا تواڈیاں بیٹیاں تے منسوب تے تا ہونا ہے جدوں نسب ثابت ہونا ہے، تے زنا نال تے نسب ثابت نہیں ہوندے، زنا نال نہیں ہوندے. ہماری دلیل یہ ہے کہ لفظ جب ہو حقیقت ایک معنی کے لیے، مجاز دوسرے کے لیے، حقیقت اولا ہے، حقیقت. لہذا انہاں آکھے جی بناتکم سے مراد ہے نسبی بیٹیاں، اے مجازی معنی ہے، تے بناتکم کا حقیقی معنی ہے جو کسی کے پانی سے پیدا ہو. تو لہذا جو بھی کسی کے پانی سے ہے، خواہ حلال طریقے سے یا تو وہ ساری بیٹیاں نے. یہ حقیقی معنی ہے بناتکم دا تواڈے پانی دیاں تھیاں، پاویں حلال طریقے نال تے لہذا ساریاں داخل نے. شفافے آندے نے مجازی معنی مراد ہے جیڑیاں حلال طریقے نال نے، جیڑیاں اے جمت اسی آنے حقیقت تے عمل کرنا واجب ہے، آندے نہیں مجاز تے عمل کرنا. سمجھ گئے ہو؟ بناتکم تواڈیاں تھیاں جیڑیاں تواڈے پانی کولوں پیدا نے، پاویں اے مطلب جی. اچھا جی بنت ہو حقیقت نظر آ گئی. پس یہ لفظ احتمال رکھتا ہے کہ مراد اس کے ساتھ کیا ہو، حقیقت شریعہ یا حقیقت شریعہ نسبی بیٹی. پس حمل کرتے ہیں شفاف شریعہ پر، ہم حمل کرتے ہیں بناتکم کو کس پر؟ کیونکہ شریعہ مثل مجاز کیا بنسبت لغویہ کو منقول شریع او بلڑ تھی گئے. اگے جی باقی تفرعو احکام علی المذهبین من حل الوطف ووجوب المال ولزوم النفقۃ وجریان التوارث وولایت المنع عن الخروج بروز. علامہ فرماتے ہیں اب دونوں مذہبوں پر مسائل متفرع ہوں گے. اگلیاں ساریاں گلاں شفافے دے نزدیک ٹھیک نے، ساڈے نزدیک ٹھیک نہیں. اگلیاں ساریاں گلاں چونکہ شفافے کے نزدیک یہ نکاح ٹھیک ہے لہذا وتی حلال ہوگی کہ نہیں ہوگی. ساڈے نزدیک نکاح ٹھیک نہیں لہذا، اور شفافے کے نزدیک نکاح ٹھیک ہے لہذا مہر واجب ہوگا. ہمارے نزدیک یہ نکاح نہیں لہذا نہیں ہوگا. شفافے کے نزدیک نکاح ٹھیک ہے لہذا روٹی کپڑا مکان دینا سو، ساڈے نزدیک نکاح کوئی نہیں لہذا ککھ نہیں سو دینا. شفافے کے نزدیک چونکہ یہ میاں بیوی ہیں، انہاں وچوں کوئی بھی دنیا تو چلا جائے تے دوجا اوندا وارث بنے گا. سنے ہی اولاد ہوے تے خامد چوتھے حصے دا، بیوی 8ویں حصے دی. ساڈے نزدیک چونکہ نکاح ہی نہیں لہذا کوئی بھی ٹر گیا دوجا وارث نہیں بنے گا. اور دوسرا یہ ہے نا کہ چونکہ اس کی زوجہ محترمہ ہے اس لیے اینو باہر جانے تو لوگاں دے نال گپاں شپاں لانے تو منع کر سکدا ہے. ساڈے نزدیک نکاح ہی نہیں دی غیر محرم ہے، او بھاویں جتھے مرضی پی جائے. سمجھ آ گئی گل کہ کوئی اے سارے مسئلے کی ہو گئے. انہاں دے نزدیک چونکہ مولوی جی نکاح ہے لہذا سارے کام ہیں، ساڈے نزدیک چونکہ نکاح نہیں لہذا نہیں. سمجھ آ گیا.
اور متفرع ہوتے ہیں اسی سے، ایسے اختلاف سے، احکام مذہبین پر، یعنی وتی کا حلال ہونا، نال پڑھیا نا یہ پڑھیا نو چوچا اندہ انہاں دے نزدیک حلال ہے، ساڈے نزدیک، اور مہر کا واجب ہونا اور نفقے کا لازم ہونا اور توارث کا جاری ہونا، ایک دوسرے دے وارث بن کے مرنے تو بعد، اور منع کرنے کی ولایت گھر سے نکلنے سے اور ظاہر ہونے سے، یہ ان کے نزدیک ولایت ہے جو کوئی بیوی نہیں۔ جی فرے ہوتے ہیں اس سے احکام مذہبین پر، یعنی وصی کا حلال ہونا اور مہر کا واجب ہونا اور نفقے کا لازم ہونا اور توارث کا جاری ہونا اور منع کرنے کی ولایت بروج اور بروج سے، اور متفرع ہوتے ہیں اس سے احکام مذہبین پر، یعنی وتی کا حلال ہونا اور مہر کا واجب ہونا اور نفقے کا لازم ہونا اور توارث کا جاری ہونا، منع کی ولایت نکلنے سے اور ظاہر ہونے سے، سمجھائیے جی، چلو۔